قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ساتھوں پارہ شروع ہوتا ہے. چھٹے پارے کے آخر میں آیا تھا کہ یہود کی بنسبت نصارہ ایمان والوں کے ساتھ محبت کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں علماء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں اور متواضع قسم کے لوگ بھی ہیں، تکبر نہیں کرتے. ایک چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ سن لیتے ہیں تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں. جیسا کہ جب حضرت نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے نجاشی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو پڑے تھے. اور پھر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہمیں بھی صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات. ایمان والوں کو حکم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ اور ستھری تمہارے لیے حلال کی ہیں اپنی طرف سے ان کو حرام نہ کیا کرو، یہ حد سے تجاوز ہے. اللہ کا دیا ہوا پاک اور حلال رزق استعمال کرو. اگر تم نے قسم اٹھا لی ہے کسی رزق کے نہ کھانے کی تو پھر قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ دے دو. پھر یہ تمام ایسے کاموں میں یہ چلے گی کہ جہاں غلط قسم اٹھا لی تو اس کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ دے دیا جائے. اور بھی جو قسم کا حق بھی اٹھائی تھی لیکن پورا نہ کر سکا تو بھی اس کا ہی کفارہ دینا پڑا. کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے یا ان کو 10 مسکینوں کو لباس دینا ہے یا پھر غلام آزاد کر دیں. یہ نہیں ہو سکتے ان سے کام تو پھر 3 یہ کفارہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. خمر یعنی شراب، جوا، بت پرستی، تینوں سے تقسیم کرنا، یہ سب شیطانی عمل سے باز رہو. یہ 4 چیزیں حرام ہیں. شیطان تو ان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور نماز سے اور اللہ کے ذکر سے دور رکھنا چاہتا ہے. لیکن تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت رہو. جو لوگ اس سے پہلے شراب پی چکے ہیں جب حرام نہیں ہوا تھا تو ان پر کوئی گناہ نہیں. آئندہ پرہیزگاری اور عمل صالح. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. حاجیوں کے لیے ہدایت ہے کہ جب احرام باندھ لیں تو پھر شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا اور آزمائش تمہاری ہوگی. وہ پرندے وہ جانور جو شکار بھی ہوتے ہیں اور تمہارے قریب آ جائیں گے، تمہاری دسترس میں ہوں گے
لیکن تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس شکار کو کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا تاوان دے، جزا دے، یعنی تاوان دے، تو آدھے آدمی اس کا فیصلہ کریں۔ اگر وہ تاوان اتنا بنتا ہے کہ اسے ہدی خریدی جاتی ہے تو پھر ایک بکری وغیرہ خرید کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف بھیج دیں۔ اگر اتنا نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق جس روزہ رکھ لیں، جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ حاجیوں، احرام باندھنے والوں، تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن سمندری شکار تم احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو محترم بنایا ہے اور لوگوں کے دنیا میں قائم ہونے کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب تک یہ کعبۃ اللہ رہے گا اس وقت تک دنیا بھی باقی رہے گی، اللہ اللہ کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ جب کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا، حدیث بات بتاتا ہے کہ حبشی جس کی چھوٹی چھوٹی دنیا ہوں گی وہ کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے علاوہ اشہر حرم، حج وغیرہ کا بھی احترام کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے۔ اللہ کے رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک اور ناپاک، کفر اور شرک اور توحید اور سنت پر عمل کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ پاک اور توحید اور سنت پر عمل کرنا پاکیزہ چیزیں ہیں، اور شرک، کفر، بدعات یہ وہ گندی چیزیں ان کو چھوڑ دو۔ جب اسی طرح رزق جو ہے اس میں بھی جو گندی چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد، ایمان والوں اونٹ پٹان سوال نہ کیا کرو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ویسے بھی سوال ہو تو وہ سنجیدگی کے ساتھ اگر ضرورت ہو تو کر لینا ہے، ورنہ صرف بعض دفعہ لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی اپنے علمی دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ ہے وہ۔ فرمایا نہیں، تم ایسے سوال ہی نہ کرو جس کی ضرورت نہیں، اور ایسے سوال ہی نہ کرو جو ٹھیک نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس سوال کا جواب دیا جائے گا تو پھر تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ یعنی بعض نے پوچھا کہ میرے باپ جنت میں یا دوزخ میں، اگر اس کا جواب ہی آ جائے کہ جہنم میں چلا گیا تو پھر یہ کتنا پریشان ہوگا۔ تو ایسے سوال فرمایا ان لوگوں سے، تمہارے سے پہلے بھی لوگوں نے کیے ہیں، لیکن بعد میں وہ نقصان ہوا ان کو۔ جانوروں کی قسمیں وہ حرام کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو حلال ہیں، ان کو استعمال کرو۔ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک کی طرف آ جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کا جو رواج چلا آ رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ نے تبدیل کر دی، وہ تو علم بھی نہیں رکھتے اور ہدایت بھی پر بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی اتباع کیسے کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، مبلغین کو، لوگوں کو دین کے مسئلے سکھانے والے اور توحید کی دعوت دینے والوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ لوگوں کو بتاتے رہو، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو تم مستقل رہنا، اگر وہ نہیں مانتے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن تم خود براہ راست یہ نہ کہ وہ نہیں مانتے تو پھر تم ان کے ساتھ چل پڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، ایمان والوں گواہ بنا لیا کرو موت کے وقت۔ ایک لمبا واقعہ بارہ اس وقت بیان کرنے کا نہیں ہے، تو گواہ بنا لیا کرو وقت کی ضرورت کے مطابق،
وہ گواہی دیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادت یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے تم جو دنیا میں گئے تھے آپ لوگ تو آپ کی امتوں نے مانا تھا یا نہیں؟ وہ جواب دیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں علم نہیں ہے، آپ ہی جاننے والے ہیں۔ علم نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں، یعنی آپ کے مطابق تو ہمارا علم ہے ہی نہیں، آپ تو صحیح جانتے ہیں، اندر باہر کی بات جانتے ہیں، ہم کچھ باتیں ظاہر کی جانتے ہیں، انہوں نے جو کیا تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اور پہلے رکوع میں ان پر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی اور معجزات عطا کیے وہ گنوا دیے کہ اتنے احسان ہم نے آپ کے ساتھ کیے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنی ماں کی عبادت کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کی ذات پاک ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تیری عبادت کروں؟ میں نے تو وہی بات کی ہے جو حق تھی، آپ کی توحید کی بات دعوت کی ہے۔ اگر میں نے کچھ کہا ہے تو آپ تو جانتے ہیں، کیونکہ آپ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، میں تو آپ کی دل کی بات نہیں جانتا، آپ اللہ مخلوق ہے۔ میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ انہوں نے کیسا جواب کیا، جب تک میں وہاں تھا تو میں جانتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا دیا تو آپ ہی ان کی نگہبان ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں، آپ کے بندے ہیں اور وہ مستحق ہیں اس کے نافرمانی کی وجہ سے سزا ہو سکتی ہے، اور اگر آپ معاف بھی کر دیں تو آپ کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ جس کو بھی چاہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کے سچ کا نفع دے گا اور ان کو جنت عطا کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے اور بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آخری آیت اس سورت کی تھی جس میں توحید پر بات کو ختم کی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی چیزوں میں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اور اس کے جہاں مائدہ میں توحید پر بات ختم ہوئی وہیں سورہ انعام میں توحید پر بات شروع ہو گئی، اور یہ یکدم حدیث پاک میں آتا ہے پوری سورت یکدم اتری، پورا سوا پارہ اس کے اندر، اور جب یہ سورت آئی تو ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس بھی تھا، تو معلوم ہوا ہے کہ اہتمام کے ساتھ یہ سورت نازل کر دی گئی اور پوری طرح سے اس میں توحید کو ہر انداز میں بیان کیا گیا۔ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، ظلمت اور نور کو پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ان کا وقت بھی مقرر کیا، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے، اور بادشاہ بھی وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے۔ شکوہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آ جاتی ہے وہ موڑ لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ مان لینا چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں ان سے پہلے بہت سے بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو ان سے بڑی طاقت میں تھے، بڑی حکومت تھی، ان کے پاس مال و دولت تھا، ہم نے ان پر موسیقار بارشیں برسا کر خوشحال کر دیا تھا، نہریں چلا دی تھی،
لیکن جب وہ نافرمان رہے تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور دوسرے لوگ پیدا کر کے زمین کو آباد رکھا۔ ان کے مطالبات ہوتے ہیں کتاب لکھی ہوئی ہوتی، فرمایا لکھی ہوئی اگر کتاب ہم دے دیتے یا اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو پھر بھی کہتے یہ جادو ہے، ہم ان کو ماننے کے لیے نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے آپ کی تعین کے لیے فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ میں فرشتہ تو عذاب کے لیے آئے گا یا کوئی نہ مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں انسانی نبی، وہی لوگوں کو تبلیغ کر کے عمل کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ بالفرض ہم کسی فرشتے کو نبی بھی بنا لیتے تو پھر وہ اگر اپنی شکل میں آتا تو یہ اس کو دیکھ تک نہ سکتے، اور اگر یہ انسانی شکل میں آتا تو پھر بھی یہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ پیغمبر ہوتا ہے۔ کل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو دیکھو، پہلے بھی قومیں گزری ہیں، اس وقت بھی دنیا کے اندر قومیں بس رہی ہیں، تمہیں جھٹلانے والوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کل لمن ما فی السماوات، کلو والی صورت یہ لوگ کل کرتے ہیں، دوسرے دن فلاں کل کرو کل، اس میں کل ہی ہیں، بار بار ایک آیت میں کئی دفعہ بھی آ رہا ہے کل کہہ دیجئے، پہلے ان سے پوچھئے آسمان زمین کا مالک کون ہے، تو پھر خود ہی کہہ دیجئے اگر جواب ہو تو اللہ ہی ہے جو بڑا مہربان بھی ہے، اس نے اپنی ذات کا زحمت کو لکھ دیا ہے، قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، نہ ماننے والے نقصان اٹھائیں گے۔ ہر ساکن اور متحرک چیز اللہ کے لیے ہے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانا تو حالانکہ زمین آسمان کا مالک بھی اللہ ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ مجھے نافرمانی اگر کروں تو بڑے عذاب کا ڈر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہٹا کو نہیں سکتا، اگر اللہ خیر پہنچائے تو پوری قدرت رکھتے ہیں، روک کو نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ سے پوچھئے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی توحید پر زیادہ گواہی دے، خود اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، وہ آپ کو بالکل پہچانتے ہیں اور توحید کو بھی خوب جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے، وہ تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھیں گے این شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تمہارے دعوے میں تھے کہ ہمیں چھڑا لے گیا، ان کو بلاؤ نہ، وہ کہاں ہیں؟ اب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، بھونڈا سا جواب دیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، وہاں شرک کا انکار کر کے توحید کا اقرار کریں گے، لیکن وہاں مفید نہیں ہوگی توحید پر ایمان لانا۔ دیکھو یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں آ کر کان کر کے سنتے تو ہیں، لیکن ان کے دل پردے میں، کان میں کاپ ہیں، ہر پل کے اندر جاتا ہی نہیں۔ اگر وہ ہر قسم کے آیتیں بھی دیکھ لے تو ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو آپ کے پاس جب آئیں تو جھگڑا ہی کریں گے اور کہیں گے یہ قرآن پاک پہلے لوگوں کے پرانے قصے ہیں۔ وہ خود رکتے ہیں توحید سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جب قیامت کے دن ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو پھر وہاں چلا کر کہیں گے کہ ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لا کر جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ فرمایا واپس تو نہیں کرنا، لیکن بالفرض اگر دوبارہ ان کو بھیج بھی دیا جائے تو یہ عمل پھر بھی نہیں کریں گے، کہیں گے ایک پہلے دفعہ بچائیں تو پھر بھی بچائیں گے، کیا مزے کا کرو، یہ جھوٹے آدمی ہیں، ان کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے اور بس پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں، تمہیں جو کہا تھا قیامت قائم ہوگی، وہاں کہیں گے بلا وربنا، قسمیں اٹھا کر کہیں گے حق ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے
اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کا پورا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، آخرت اصل زندگی ہے اور وہ پرہیزگاروں کو ملے گی۔ ہم جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، حقیقت میں اللہ کے احکام کی قرآن پاک کی طرح جو ہے وہ تردید اور تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب توحید کو انہیں نہیں کہا تھا تو آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ جب آپ نے ہماری باتوں کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کو جھٹلا لے، تو پھر پتہ چل گیا کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ پہلے لوگ بھی پہلے پیغمبروں کو جھٹلاتے آئے ہیں، انہوں نے صبر کیا تکلیفوں پر، تو ہم نے ان کی مدد کی، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ مجھے لوگ وہ منہ مانگا معجزہ مانگ رہے ہیں، اگر دے دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان لائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کیونکہ بڑے حریص تھے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اگر آپ کو ان کا اعراض گھرا گزرتا ہے تو ہم ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں دیتے۔ آپ اس زمین کے اندر کسی سرنگ سے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کا معجزہ پورا کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا۔ اس واسطے معلوم ہوا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جو بعض دفعہ محبت رسول میں آ جائے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہو جاتی ہے، یہ شرک اور کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی آیت اور معجزہ نازل ہوا۔ فرمایا ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف شوکتا بعد میں تماشا لگا رہے گا، ایک معجزے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پر معجزے دکھاتے رہیں گے۔ معجزہ دیکھنے کے لیے حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ سارے معجزے تو ہیں، جانور انسان زمین پہ چل رہے ہیں، یہ پرندے اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک امت ہیں، یہ تمہاری راہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں۔ تم انسان ہو، تمہیں اللہ نے زیادہ عقل سمجھ دے دی اور تم اعتراض کرنے لگے ہو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ اصل میں بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور ظلمات کے اندر وہ رکاوٹ کو مار رہے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں اگر اللہ کا عذاب آ گیا یا قیامت کا آ گئی تو کیا تم اس وقت بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، اللہ کو ہی پکارو گے، اللہ ہی جو ہے وہ تکلیف کو ہٹانے والا ہے، اور اس وقت تو تم سب کو بھول جاتے ہو جن کو پہلے شریک کر رہے تھے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کو تکلیفوں اور بیماریوں کے ساتھ بھی پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑا جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ جب انہوں نے اس سے کوئی تاثر نہیں لیا تو ہم نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، صحت بھی آ گئی اور خوشحالی بھی آ گئی تاکہ اس پر شکر کریں اور توحید کی طرف آ جائیں، لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی وہ ایمان نہیں لائے تو اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور وہ نا امید ہو کے رہ گئے، ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو رب العالمین کا کہ یہ ظالم جو تمہیں تکلیف کر دے رہے تھے ان کی جڑ ہی کٹ گئی ہے۔ یہ جن آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، دل سے سمجھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا لے لے تو کون دے گا تمہیں؟ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا سامنے آ جائے تو تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ پیغمبروں کا کام خوشخبری سنانا اور نافرمانوں کو ڈرانا ہے۔ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کریں گے ان کو عذاب ہوگا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم جو مجھ سے مطالبے کرتے ہو
مال دولت کی اور علم غیب کی باتیں کرتے ہو تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں علم غیب بھی نہیں جانتا اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو مان لے گا وہ اور جو نہیں مانے گا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بینے اور نابینے کی مثال میں سمجھ لو۔ ان لوگوں کو آپ ڈرائیں جو محشر سے ڈرتے ہیں، ڈر جائیں گے، انہیں کہہ دیں کہ وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، خواہ وہ غریب ہیں، دور کے آئے ہیں، مسافر ہیں، کیسے بھی ہیں، ان کو اپنی مجلس سے آپ نے دور نہیں کرنا، جیسا کہ یہ مشرکی مطالبہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کو اٹھا لیں تو پھر ہم بات کریں گے، فرمایا نہیں، ان کا حساب آپ پر اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے، جو ایمان لائے ہیں وہ قابل قدر ہے، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتے، بلکہ یہ جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام آپ پیش کریں اور کہہ دیں کہ اللہ نے وہ تمہارے لیے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی تم میں سے عمل کرے گا ایک اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، جو برائی کرے گا جہالت کی وجہ سے اور توبہ کر دے اس کو بھی معاف کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ سے مطالبے کرتے ہیں لیکن آپ ان سے کہہ دیں میں تو روک دیا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی بات کرنے والا نہیں، اور تم جو مجھ سے مطالبے کرتے ہو اور عذاب بھی مانگتے ہو تو اگر میرے دسترس میں ہوتا تو میں اس عذاب کو نازل کر دیتا۔ یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ تم نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ جلد عذاب نہیں دیتے۔ باقی علم غیب اور اس کی چابیاں اور اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی بر و باہر کی چیزیں جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ درخت کے کتنے پتے ہیں اور کتنے دانے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، ہر تازہ اور خشک چیز کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں جب تمہیں رات کو سلا دیتے ہیں اور جب تم دنیا کے اندر دن کو روشنی میں کام کرتے ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تم نظر میں ہو، وہ القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر پورا غالب ہے، اور اس نے تمہارے اوپر اپنے محافظین فرشتے بھی اتارے دیے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے آج اس کی روح نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان سے کہہ دیں تمہیں بر و بحر کی ظلمتوں سے کون بچانے والا ہو جس کو تم پکارتے ہو گر گرا کر اور پوشیدہ طور پر، اور کہتے ہو اگر اللہ میں نجات دے تو ہم شکر کریں گے، فرمایا اللہ ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے آئی ہوئی مصیبت سے بھی، اور کوئی بھی مصیبت ہو کہ ہر مصیبت سے بچانے والا صرف اللہ ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے، تمہارے حکمران جو ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم کرنے لگے، یا نیچے سے عذاب بھیج دے، تمہارے خدام اور تمہارے بچے تمہاری مخالفت کرنے لگے، یا درمیان میں تمہیں آپس میں لڑا دے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں عذاب کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ دین کے بارے میں اوٹ پٹانگ وہ بحثیں کر رہے ہیں تو آپ ان میں نہ بیٹھیں، اگر بھول کر ان کی مجلس میں چلے جائیں ان کو روک سکتے ہیں تو روک دیں، ورنہ فوراً اس مجلس سے اٹھ جائیں، آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی اور کوئی دوست نہیں ہوگا، اور فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ دنیا کی ساری چیزیں بھی وہ فدیہ کے طور پر پیش کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو تبلیغ اور توحید کی دعوت دیتے رہیں، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور جہنم کے عذاب سے وہ بچ جائیں۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ ان سے کہہ دیں میں اللہ کے سوا ان کو پکاروں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارا کام ہے، ان کو تم پکارتے ہو،
تمہاری مثال تو ایسے ہے جس کو شیطان باولا بنا دے زمین اور حیران کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی راہ راست کی طرف اس کو بلائیں ہدایت کی طرف، وہ ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم رب العالمین کی بات کو مانیں، نماز قائم کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ کی طرف سب نے جمع ہونا ہے۔ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، کن فیکون سے سارے کام کر دیتا ہے، اس کی بات حق ہے، اسی کا ملک ہے، اور جب سور میں پھونکا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں ایک بڑے موحد اعظم کا واقعہ بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، جو آزر اس کا نام تھا، کہا کہ آپ بت پرستی بتوں کو خدا بناتے ہیں، میں آپ کو اور اپنی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بڑے اچھے انداز کے اندر ان کو سمجھایا، کیونکہ وہ قوم سورج پرست، چاند پرست اور ستارہ پرست تھی، تو جو ہی کوئی چیز ان میں سے، یعنی رات کو ستارہ نکلا، وہ جب ڈوب گیا تو فرمایا کہ اس کو خدا بناتے ہو، کیا میں اس کو خدا مانتا ہوں پھر ڈوب جائے۔ اسی طرح چاند اور سورج کے بارے میں بھی یہی فرمایا، آخر میں فرمایا انی وجہت وجہ الذی، تمہارے معبود تو ڈوب جانے والے ہیں، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے ان سب کو زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ جو ہے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اس کی توحید تو ہر چیز اس کا ہم جو بتا رہی ہے، اور جب پر تم لگے ہوئے ہو اس کی گواہی کوئی بھی چیز نہیں دیتی۔ وہ کئی فتح کے بعد میں وہ کہتے تھے ہمارے خداؤں کی مار پڑ جائیں گی آپ پر، فرمایا دیکھو تم جس کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے کیسے ڈر سکتا ہوں، اور تم نہیں ڈرتے حقیقی خدا سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شریک بناتے پھرتے ہو اور پھر بھی ٹہلتے پھرتے ہو۔ اللہ آمن ولم یلبسوا، جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائیں، یعنی شرک کے ساتھ نہیں، یہ امن والے ہیں اور ہدایت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو دلیل اور پیچھے گزری ہے یہ بھی ہم نے سکھائی اور باقی دلائل بھی ہم نے سکھائی۔ پیغمبروں کے درجات بھی ہم بلند کرتے ہیں، ہم نے ان کو بیٹا اسحاق، یعقوب، پوتا اس سارے دیے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، سب کو ہم نے پیغمبر بنایا اور سب کو ہم نے باقی جہان والوں پر فضیلت دی، اور یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں۔ جو کسی کا رشتہ دار ہو، بیٹا بھائی ہو، وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر یہ بھی نعوذ باللہ شرک کرے، کسی پیغمبر سے شرک، یہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کو بھی ان کے عمل کو ضائع کر کے سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ وما قدر اللہ کا قدر اذکار وانزلنا، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمائی، اور فرمایا ظالموں تمہیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی، موسیٰ علیہ السلام جس کو مانتے ہو، تورات کو تم مانتے ہو، اس کو کس نے اتارا ہے؟ تو تم بالکل نفی کر رہے تھے، جس کو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، باقی کتابوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب یعنی قرآن پاک برکت والی ہے، تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، آپ اس کی اتباع کریں اور آپ بستی والوں کو بھی ڈرائیں، جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جیسا کہ آخرت پر ایمان لانے والے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور وَمَنْ أَظْلَمُ، 3 ظالم کا ذکر ہے، کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا نبوت کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے حالانکہ اس طرف وحی نہیں ہوئی، یا یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کی طرح ہم قرآن نازل کر سکتے ہیں، تو یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ ظالم جب موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے ہاتھ بڑھا کر ان کو پیٹ رہے ہوں گے اور سختی سے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ان کو قیامت کے دن جب یہ ننگے درنگے اٹھ کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اکیلے میرے پاس آ گئے جیسے کہ میں نے پیدا کیا تھا،
اور تمہاری دنیا کی دولتیں وہیں رہ گئیں، تمہارے وہ معبود جو تم نے بنا رکھے سب پیچھے چھوڑا ہے، تمہارا کوئی سفارشی بھی اس وقت نہیں ہے، تمہارے سارے اسباب آپس میں کٹ چکے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو زمین، اللہ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلیوں کو چیر کر درخت اور پودے نکال لیتا ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، وہ رات اور دن کو بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے، لے آتا ہے، لے جاتا ہے، اس میں سکون اور نیند بھی تمہیں دیتا ہے۔ اللہ ہی نے ستارے پیدا کیے ہیں جن سے تم راہ پاتے ہو، اللہ ہی نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، تمہارے ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ ہی زمین آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ساتھ پودے اگاتا ہے، ان پودوں میں سے کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں اور جناب زیتون بھی ہیں اور انار وغیرہ بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شکل میں ملتے بھی ہیں اور ان کے ذائقے اور صورتیں الگ بھی ہیں۔ دیکھو جب یہ پھل کھائیں اور جب یہ پک جائیں، یہ کیا کیا پہلے کچا کڑوا ہوتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، یہ ساری تبدیلیاں کون لاتا ہے؟ لیکن یہ لوگ جنوں کو اور دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا معبود بنائے پھرتے ہیں، اللہ کا شریک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات ہے، بغیر کسی نمونے کے آسمان زمین کو پیدا کیا، اس کا بچہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایسی ذات اللہ ہے جس کا جو خالق ہے، اس کی عبادت کرو، ہر چیز کا کارساز ہے، جس کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے۔ تمہارے پاس کے دلائل تو آ چکے ہیں، جو ان دلائل کو دیکھ لے گا یا مان لے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، جو اس سے اندھا بن جائے گا تو اس کا نقصان بھی ہوگا۔ آپ ان پر محافظ مقرر نہیں ہیں، آپ کو اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اس کے اندر لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے آپ منہ پھیر لیں۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مومن نہیں بناتے، اگر ایسا بناتے تو سارے فرشتوں کی طرح مومن بھی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کی تقریر تو کرو لیکن اچھے الفاظ میں، تم نے ان کے لیے کوئی غلط لفظ بولا تو وہ تمہارے حقیقی خدا کے لیے بھی غلط لفظ بول دیں گے، جیسا کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو پھر وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے دیں گے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھو، تبلیغ کرو، لیکن تمہارے الفاظ سوچ جوڑے ہونے چاہیے، کسی کو اس الفاظ میں دکھ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتا یا مانتا ہے اس کی مرضی۔ یہ قسمیں اٹھا کر صحابہ کرام بعض وہ کہتے تھے ان کو اگر مل جائے اور منہ مانگا مجرد ایمان لائیں گے تو اللہ نے ان کو بھی تبدیل فرما دی۔ وما یشرک اذا جاءت لا یؤمنون، آپ لوگوں کو کیا پتا جب وہ بھی معجزات دیکھ لیں ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، ہم ان کے دلوں کو وہاں پھیرتے رہتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا یا اپنی سرکشی میں یوں ہی پھرتے رہیں گے اور آخر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد